تو یہ سارے کے سارے معاملات اگر آپ ذہن میں رکھیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، یا تو اسلام قبول کر لو، ادروائز عرب کی سرزمین چھوڑنی ہوگی۔ یہ اللہ نے اب سرزمین اپنے لیے کنٹونمنٹ ایریا، حرم کا علاقہ مخصوص کر لیا ہے، یہاں کوئی مشرک نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مشرک نہ رہو، لیکن اس ایریے میں نہیں مشرک رہے گا۔ اور 4 مہینے کا ٹائم ہے، قتل کیے جاؤ گے اگر یہاں پہ رہو گے۔ قتل کیوں کیے جاؤ گے؟ کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی بھی رسولوں کا انکار ہوتا ہے تو اینڈ پہ رسول کے مخالفین پہ عذاب آتا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، تمام نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، تو اس جھٹلانے کے سبب اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ تو ہمارے پیغمبر بھی تو رسول تھے نا، ان کے انکار کے اوپر عذاب نہیں آنا تھا؟ آنا تھا، لیکن تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ اس کا طریقہ بدلا، اور وہ طریقہ یہ بدلا کہ سورہ التوبہ میں ہی آیت نمبر 14 میں آ جائے گا کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں سے، تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا۔ یعنی یہاں پر قتال جو ہے وہ اللہ کا عذاب بن کے مشرکین عرب پہ نازل ہوا، بدر کی شکل میں، احد کی شکل میں، خندق، فتح مکہ، غزوہ حنین، اور ایون رومنز اور پرشینز کے خلاف بھی، چونکہ انہیں بھی حضور نے خطوط لکھے تھے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں، نبی الاسلام نے صلح حدیبیہ کے بعد خط لکھنے شروع کر دیے تھے۔ آپ کو اب پتا تھا کہ اب یہ دعوت اوپر ہی اوپر جانی ہے۔ رومنز کو لکھا، پرشینز کو لکھا، اور باقاعدہ ایلچی روانہ کیے، جس میں وہ آپ کو پتا ہے وہ کیسر روم نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، ان کے ایک حمایتی قبیلے والے نے حضور کے ایلچی کو، اس لیے نبی الاسلام نے پھر وہ موتا کے لیے روانہ کیا صحابہ کرام کو، اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک پہ آپ خود تشریف لے گئے اسی وجہ سے، کیونکہ اس زمانے میں ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا۔ 1.5 لاکھ کی فوج لے کے آیا ہوا تھا رومن امپائر کے بارڈر پہ کیسر روم، لیکن صرف 30,000 صحابہ، وہ بھی اس طرح اسلحے سے لیس نہیں تھے، لیکن روب کھا گیا، بھاگ گیا۔ پوری دنیا پہ دھاگ بیٹھ گئی کہ بھئی یہ کوئی عام دعوت نہیں ہے، اب یہ نہیں رکنے والی، اور ورنہ تو وہیں پہ یرموک ہو جانی تھی، جو سیدنا عمر کے دور میں جا کے پھر فائنل قادسیہ اور یرموک ہوئی۔ نبی الاسلام نے خط لکھنے شروع کر دیے، اسی طریقے سے کسرا، اس نے تو وہ خط پھاڑ دیا تھا حضور کا، اور نبی اسلام فرمایا کہ ان قریب اسے چیر دیا جائے گا، اور وہ یہی ہوا، اس کو اپنے ہی رشتہ دار نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس کی بیوی وہ کسرا کی عورت حاکم بن گئی، اور وہ حضرت عمر کے دور میں پھر وہ بھی شکست کھا گئے، جن کا وہ آرمی چیف تھا رستم پہلوان، جو قادسیہ میں پھر قتل ہوا، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو لشکر گیا تھا۔ تو یہ نبی الاسلام کی مبارک دعوت اوپر سے اوپر جا رہی تھی۔ یہ 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ عذاب استیصال آئے گا۔ میں نے پچھلی قرآن کلاسز میں بھی مسئلہ 85 جو ریکارڈ کروایا تھا وہ یہی تھا، قرآن اور قتال، اللہ کے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات۔ اگلے انبیاء کے معجزات دعوے نبوت والے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو، قانون قدرت کو توڑنے والے ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا آسا کا اژدہا بن جانا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اس طرح کا جو ہمارے نبی کا معجزہ ہے نا وہ قرآن ہے۔ اگرچہ نبی علیہ السلام کے پاس بھی اس طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے، لیکن دعوی نبوت جس معجزے پہ ہوا وہ یہ ہے جو سورۃ العنکبوت میں موجود ہے کہ یہ قرآن اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس ذکر کو نازل کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے، چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے، معجزہ بھی قیامت تک کے لیے۔ تو ایک تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت قرآن، اور دوسری خصوصیت قتال۔ اگلے انبیاء کے کیس میں عذاب الہی آسمان سے نازل ہوتا تھا، پتھروں کی بارش کی شکل میں، چنگھاڑ کی شکل میں، آندھیوں کی شکل میں، وبائی امراض کی شکل میں۔ نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ عذاب صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے کافروں کے اوپر مسلط ہوا۔ یہ مرکزی ٹاپک ہے سورہ التوبہ کا۔ بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں سورہ توبہ پڑھتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں تو لکھا ہے جہاں بھی کافر نظر آئے ان کو قتل کر دو، اور چھپ کے بیٹھو، دھاگ لگا کے بیٹھو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، ٹھیک ہے۔
حالانکہ یہ دنیا کے تمام کافروں کا ذکر نہیں ہے، صرف ان کافروں کا ذکر ہے جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا، اور ظاہر ہے انہوں نے بھی تو مسلمانوں کو قتل کیا تھا، تو اس کے بدلے میں انہوں نے قتل ہونا تھا۔ یہ جنرلائز نہیں آیات، یہ اسپیسیفک آیات ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب استیصال کا کوڑا